بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ جانزے مناس، اور آج جو ملک کی صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں تو یقین کریں پاکستان میں آیا ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں تھا، آپ سارے جانتے ہیں، اور پاکستان کا کاروبار کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا. لیکن پھر یہ رجیم چینج نے ہماری تو صورتحال ہی نازک کر دی. اور آج وہ جو ملک کے رہبر اور وفادار بنے ہوئے ہیں ان سے اتنے ہی سوال کرتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ہمیں یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں. میں راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. قرضے عمران خان کے دور حکومت میں قرضے بھی ادا ہو تھے، ریزرو بھی بڑھ رہے تھے، گیس انڈسٹری کو مل رہی تھی. آج عمران خان کے مخالف جو صحافی ہیں وہ چیخ چیخ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی. دو طرفہ تجارت ہو رہی تھی، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، کاروبار عروج پر تھے، پراپرٹی میں ایک ایسا بوم آیا جو پاکستان کی تاریخ کا شاید بیسٹ بوم تھا. لوگوں نے پیسہ بنایا، انڈسٹری چل رہی تھی، کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، قانون سازی ہو رہی تھی، ملک لوٹنے والے بے نقاب ہو رہے تھے، یا چور ڈاکو مفرور تھے یا جیلوں میں تھے، عدالتوں میں بیٹھے سیاسی جو پیروکار تھے وہ سارے ننگے ہو رہے تھے، نئی صنعتیں لگ رہی تھیں، گاڑیوں کے آرڈرز کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے، 3 3 4 4 مہینے کی ایڈوانس بکنگ ہو رہی تھی، بینک سے سستے قرضے آفر ہو رہے تھے، صحت کارڈ بن رہے تھے، وزیراعظم شکایت سیل سے ہر شخص کی جو رسائی تھی وہ براہ راست وزیراعظم تک تھی، اور اس کی جو شکایت تھی وہ سنی جاتی تھی اور عمل ہوتا تھا. ملک میں خاتم النبیین کانفرنسز ہو رہی تھیں، عالمی سطح پر اسلام فوبیا کے خلاف دن جو ہے وہ منایا گیا اور اسے اقوام متحدہ سے منظور کروایا گیا، اور لوگوں کو باور کرایا گیا کہ کس طرح جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں. امریکہ کے ڈوم اور کے مطالبے کو پس پش ڈال دیا گیا، روس سے اپنے مفادات کے لیے تجارت کی بات کی گئی، انڈیا کے 2 جہاز گرائے گئے اور اسے منہ توڑ جواب کی دھمکی دی گئی، اور کسی مس ایڈونچر کے بدلے میں ایٹمی حملے کا جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے اسے دھمکی لگائی کہ اگر ہمیں کسی بھی مس ایڈونچر کا سامنا کرنا پڑا تو ہم ایٹمی حملہ کر دیں گے. احساس پروگرام چل رہا تھا، رہائش گاہیں، کفالت پروگرام، ڈلیوری پر سرکاری پیسے بچوں کو مرغیاں پال پروگرام، جانور پال پروگرام، سستی کھاد، گنے کی بر وقت ادائیگی جو ہوتی تھی، گندم کے صحیح دام جو تھے وہ کسانوں کو مل رہے تھے. عالمی سطح پر مہنگائی کے باوجود سستی اشیاء ضروریہ ہر شخص کو مل رہی تھیں، پیٹرول سستا مل رہا تھا، ادویات ملک میں کسی چیز کی کوئی قلت نہیں، ہر چیز وافر مقدار میں. اور پھر کیا ہوا کہ اس ملک کے وفاداروں کو یہ سوجا کہ انہوں نے یہ رجیم چینج کرنا ہے. شاید وہ اپنی پینشن بڑھانا چاہتے تھے، شاید اپنے مراد کی خاطر، جو ایگزیکٹلی پنجابی میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس ذبح کروانا، وہ کچھ جنرلز ہمارے ساتھ کر گئے. اور وہ دیکھیں اس کے بدلے کیا ہوا کہ 13 پارٹیاں مل کے اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہوئیں اور غیر آنی طریقے سے. اور اس کا بدلہ کیا ملا؟ پاکستانی عوام کو کیا ملا؟ جو ریزرو تھے ہمارے ختم ہو گئے، آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو انٹرنیشنل قرضے ان کی ادائیگیوں کے لیے. اسلام آباد تک محفوظ نہیں رہا، وہاں خود کش حملے ہو رہے ہیں، اور سٹیل مل فروخت کے لیے تیار ہے، روز ویلٹ ہوٹل فروخت کے لیے تیار ہے، کھاد مل نہیں رہی، بیج مل نہیں رہے، پی آئی اے آپ فروخت کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے ناکامی، ہر طرف سے ناکامی. آج جو فیصلہ ہوا کہ کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات 31 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے، اور اسلام آباد کے اندر یہ چوروں کا ٹولہ انتخابات کروانے سے ڈر رہا ہے. میں اب یہ بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 71 نہیں ہے. جو مجرم ہوگا اسے جواب دینا ہوگا. مجرم اب عوام کی پہنچ سے چھپ نہیں سکتا، عوام سوال کرے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ کہ پہلی دفعہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور اس کا جواب ہر جگہ، ہر چوک، ہر چوراہے پہ مانگا جائے گا آپ سے کہ ہمیں بتائیں کہ آج کیوں دہشت گرد پھر ددناتے پھر رہے ہیں. ہمیں بتائیں کہ اس ملک کی اکانومی کے ساتھ 70 سالوں سے یہ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے کہ آج گزشتہ 6 مہینے میں 70,000 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، انجینئرز اس ملک سے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے. اس ملک کی آج 70% آبادی اس ملک کی آج باہر جا کر رہنے کو ترجیح دیتی ہے. لوگ سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر جواب نہیں دیں گے تو تاریخ اب وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ 71 والی بات نہیں کہ ہم دونوں جنگیں جیتے ہیں.
اب لوگ آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، کس سے غلطی ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس پاکستان کو سلامت رکھے۔ ہمارے تو بچوں کی، ہماری خاندانوں کی، ہماری نسلوں کی قبریں یہیں بننی ہیں۔ ہمیں تو فکر ہے اس پاکستان کی۔ تم تو اپنے بچے بلجیم لے کے چلے گئے ہو، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ عام پاکستانی کا سوال ہے۔ آج بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کرایہ دار دکاندار اپنی دکان کا کرایہ پورا نہیں کر سکتا، لوگوں کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ نظام اب مزید نہیں چل سکتا۔ خدا را میاں محمد شہباز شریف صاحب، خدا را اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہوئے لوگوں، دیکھو اس ملک کو اور نئے انتخابات کراؤ۔ اس ملک کا صرف اور صرف یہی حل ہے، نئے انتخابات اور جمہوری عمل آگے بڑھتا رہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔